سابق صدارتی ترجمان فرحت اللہ بابر کی حال ہی میں شائع کتاب دی زرداری پریزیڈنسی حقائق توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کے الزام کے بعد تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب آصف زرداری کی پہلی مدت صدارت کے دوران پیش آنے والے واقعات پر لکھی گئی ہے۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق فرحت اللہ بابر نے کتاب میں تاریخی حقائق مسخ کرنے کے علاوہ ایسے واقعات پر بھی تباہ آزمائی کی ہے جن کے بارے میں انہیں سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب میں کئی جگہ تو باقاعدہ لطیفے تحریر کیے ہیں جنہیں پڑھ کر ہنسی نہیں رکتی۔ مثال کے طور پر موصوف ایک جگہ لکھتے ہیں کہ صدر آصف زرداری نے مسلح ہو کر پاکستان سے دبئی کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے، لیکن انہیں دبئی میں لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ صدر کبھی مسلح نہیں ہوتے بلکہ ان کا سیکیورٹی سٹاف مسلح ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد سے دبئی تک کا سفر ممکن ہی نہیں اور ایسے سفر کے لیے ہمیشہ جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب کو متنازع بنا کر زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لیے ایسے لطیفے تحریر کیے ہیں، لیکن اس عمل نے ان کی اور ان کی کتاب کی ساکھ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ مصنف نے کتاب میں تسلیم کیا کہ اگرچہ وہ صدر کے قریبی حلقوں میں شامل نہیں تھے، تاہم صدارتی ترجمان کی حیثیت سے انہیں غیر معمولی حد تک باخبر رکھا جاتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں انہیں یقین نہیں تھا کہ زرداری اپنی آئینی مدت پوری کر سکیں گے، لیکن انہوں نے حالات کا سامنا نہایت صبر و تحمل سے کیا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق آصف زرداری کو ان گناہوں کی سزا ملی جو انہوں نے کیے ہی نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اپنی کتاب دی زرداری پریزیڈنسی میں لکھا ہے کہ اگرچہ صدر آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جرنیلوں کو مطمئن رکھنے کے لیے کافی کوششیں کی۔ انہوں نے بطور صدر آرمی چیف اشفاق کیانی اور آئی ایس آئی چیف احمد شجاع پاشا کی سروس میں توسیع کی تاکہ انہیں اپنے ساتھ رکھا جا سکے، لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ نے آصف زرداری کی حکومت کو میمو گیٹ سکینڈل میں الجھا دیا۔ فرحت اللہ بابر کی کتاب میں لکھا ہے کہ تب کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پیپلز پارٹی کی حکومت سے منظوری لیے بغیر چند لیفٹیننٹ جنرلز کو عہدوں میں توسیع دے دی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اس سے لا علم تھے، لیکن صدر زرداری نے اس معاملے پر کیانی سے سوال کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ سابق صدارتی ترجمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنرل اشفاق کیانی کو اپنی مدت ملازمت میں توسیع بارے بھی علم نہیں تھا کہ ایسا کس کی ہدایت پر کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ ان کی توسیع کا اعلان تب کی امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے دورہ پاکستان کے موقع پر کیا گیا تھا، اس لیے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں واقعات کا آپس میں تعلق ہے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق اس معاملے پر میری جب بھی صدر زرداری سے گفتگو ہوئی وہ خاموش رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کیونکہ زرداری اکثر فیصلے بغیر مشاورت کے کرتے تھے۔ بعض اوقات تو بلاول بھی حیران ہو جاتے تھے۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ جنرل کیانی ان افواہوں سے پریشان تھے کہ امریکی حکومت کی درخواست پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی جا رہی ہے۔ عارف نظامی نے فرحت اللہ بابر کو بتایا کہ کیانی نے انہیں ذاتی طور پر فون کر کے درخواست کی کہ ایسی رپورٹس شائع نہ کی جائیں۔ اس کے باوجود یہ معاملہ زیر بحث رہا اور پھر توقعات کے مطابق کلنٹن کا دورہ ختم ہونے کے فوراً بعد کیانی کی ملازمت میں توسیع کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق صدر زرداری نے ان کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اسے ایک جرأت مندانہ فیصلہ قرار دیا، جبکہ وزیر دفاع چودھری احمد مختار اس توسیع کے مخالف تھے۔ لیکن آصف زرداری کے قریبی حلقے فرحت اللہ بابر کے اس دعوے کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ ان دعووں کو جھوٹ کا پلندہ اور تاریخ مسخ کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی اور آئی ایس آئی چیف احمد شجاع پاشا نے اپنے عہدوں میں توسیع کے لیے زرداری کی حکومت کو میمو گیٹ سکینڈل میں الجھا دیا تھا۔ انہوں نے تب کے اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو میمو گیٹ کیس کی سماعت کے دوران خود کالا کوٹ پہن کر فوجی قیادت کے ساتھ سپریم کورٹ میں بطور پیٹیشنر پیش ہوا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس واقعے سے بہت سال پہلے نواز شریف نے لندن میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا تھا، جس کے تحت دونوں رہنماؤں نے کبھی فوجی قیادت کے ہاتھوں کھلونا نہ بننے کا عہد کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف یہ عہد بھول گئے۔ فرحت اللہ بابر کی کتاب کے سب سے نمایاں چیپٹر میں میمو گیٹ سکینڈل شامل ہے، جسے مصنف نے آصف زرداری کی ذات پر
खुदकुश हमला करार दिया है। इस हमले में तब के अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ का किरदार भी नुमाया किया गया है, जो पहले काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में बतौर पेटिशनर पेश होते रहे और बाद में पूरे क़िज़िये को एक गलती के तौर पर तस्लीम किया। फरहतुल्लाह बाबर ने किताब में आसिफ जरदारी की इस्तकामत और जुर्रत की तारीफ भी की है। वो लिखते हैं कि सदर जरदारी ने खारिजा पॉलिसी के कई अहम महाजों पर खुद कौम की क़यादत की। उन्होंने न सिर्फ भारत के साथ जोहरी पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, बल्कि सऊदी अरब और ईरान जैसे इलाकाई हरीफों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की भी कोशिश की। इस खारिजा पॉलिसी के बाज़ पहलू पर सख्त रद्द अमल सामने आया, मगर जरदारी ने अपनी पोजीशन पर इस्तकामत का मुजाहिरा किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।